اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ السلام علیکم ناظرین، 30ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ تکویر، سورہ الفنطار، سورہ انشقاق، سورہ غاشیہ اور سورہ خاریہ، ان صورتوں کے اندر مختلف انداز سے آخرت کے ثبوت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے سلسلے میں کافروں کے انہی گھسے پٹے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، جن کی تفصیل گزشتہ صورتوں میں آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے آنے کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ اس وقت زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، تارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ کر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جنت اور جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ جو زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، تمام مردوں کو زمین سے نکال کھڑا کیا جائے گا، اور سب کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ سورہ عبسہ میں بتایا گیا کہ دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ شخص اہمیت رکھتا ہے جو حق کا طالب ہو، خواہ وہ سماجی حیثیت سے کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ سماج میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ سورہ مطففین کے اندر ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی کی خبر سنائی گئی ہے۔ سورہ برج میں اصحاب اخدود کا قصہ سنا کر کفار کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر اور سورہ تین اور سورہ زلزال میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے، اچھے اور برے اعمال کیا اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی جزا و سزا کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور انسان کو اپنا جائزہ لینے کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واضح کیا گیا کہ اس دن ہر شخص چھوٹی سے چھوٹی بھلائی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی دونوں کا انجام دیکھ لے گا۔ سورہ بلد کے اندر دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھا کر بتایا گیا کہ اس کے لیے سعادت اور بدبختی کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ سورہ شمس اور سورہ لیل میں نیکی اور بدی کا فرق واضح کیا گیا ہے کہ دونوں کا انجام الگ ہے۔ نفس کا تزکیہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور بھلائی کو سچ ماننے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے زندگی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص نفس کے اندر ابھرنے والی نیکی کے جذبات کو دبا دیتا ہے، وہ نامراد و ناکام ہو کر رہتا ہے، اور بخل کرنے اور بھلائی کو جھٹلانے والے کے لیے اللہ زندگی کا راستہ سخت کر دیتا ہے۔ سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ اور سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت کی راہ میں آنے والی دشواریوں اور تکلیفوں پر تسلی دی گئی ہے، اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا اطمینان عطا کرنے، لوگوں کی جہالت پر آپ کو رنج و غم اور سکون کے بدلنے میں آپ کا ذکر بلند کرنے کی بات کہی گئی۔ نیز یہ کہ آج جو لوگ آپ کو جڑ کٹا کہہ رہے ہیں، اصل میں وہی جڑ کٹے ہیں۔ سورہ قدر میں قرآن مجید کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہی اسے 1000 راتوں سے بہتر یعنی شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ سورہ بینہ میں رسول بھیجنے کی ضرورت اور مصلحت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے لوگ جس کفر میں مبتلا تھے، انہیں اس سے نکالنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک رسول بھیجا جائے۔ سورہ عادیات، سورہ تکاثر اور سورہ معون میں آخرت کے انکار کرنے اور دنیا پرستی کے اخلاقی نقصانات بتائے گئے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والا اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے اور مال کی محبت میں بری طرح مبتلا رہتا ہے، چنانچہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کر نہیں کرتا۔ نیز دنیا پرستی کا برا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ انسان دنیاوی فائدے اور لذتیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی ہی چیزوں کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے سلسلے میں اس سے جواب دہی ہوگی۔ سورہ معون میں منافقین کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور معمولی ضرورتوں کی چیزیں دینے میں بھی آنا کانی کرتے ہیں۔ سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے کہ ایمان، نیک اعمال، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، یہ چیزیں انسان کی فلاح کی ضامن ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان سراسر خسارے میں ہے۔ سورہ حمزہ میں بتایا گیا کہ مال کی محبت کے نتیجے میں یہ برائی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کی تذلیل کرنے لگتا ہے، ان کے اندر برائیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ خود اسے حقارت کے ساتھ چکنا چور کر دینے والی جگہ یعنی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر ہے جو آپ کی بعثت سے 40 برس پہلے پیش آیا تھا
کہ یمن کے فرما روا ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کا اور اس کی فوج کا یہ انجام کیا کہ کنکریوں کی بارش سے ان کی لاشیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے جیسی ہو گئی۔ اس واقعے کا اہل مکہ پر کافی دنوں تک اثر رہا کہ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اہل مکہ کو وہی واقعہ اور اس کے اثرات یاد دلا کر احساس دلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تو یہی ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کی جائے۔ سورہ قریش میں کفار کو احساس دلایا گیا کہ تم خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں تجارت میں سہولت اور امن حاصل ہے، پھر بھی تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ سورہ کافرون میں کافروں کے بتوں اور معبودوں سے اظہار برات اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ نصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہونے اور شرک اور کفر پر اسلام کی فتح کی علامت بتائی گئی کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، لیکن وہ وقت جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کا ہوگا۔ سورہ لہب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کی رسول اور اسلام کی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور عبرتناک انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کا نچوڑ ہے۔ اس میں اللہ کے بارے میں مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں وغیرہ کے مشرکانہ تصورات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا واضح تصور پیش کیا گیا، یعنی یہ کہ وہ اپنی مثال میں تنہا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ موعظتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس زمانے میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور اہل ایمان کے خلاف کافروں اور مشرکوں کی زیادتیاں عروج پر تھیں۔ آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان کی زیادتیوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لیں، کیونکہ اللہ کی پناہ کے آگے بڑی سے بڑی طاقت ہیچ ہے۔ ان 30 دنوں میں قرآن مجید کا روز ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ پڑھنے کے والے کے لیے، سننے والے اور دیکھنے والے اور اس کے پیچھے کام کرنے والے سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ان کو فتح نصیب فرمائے، دین اسلام کو بلند فرمائے۔ یہی دعا کرتے ہوئے ہم آپ سے رخصت ہیں۔ اللہ حافظ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام، طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ، موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حسا پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔